حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ صحابی رسول گزرے ہیں. آپ مدینہ پاک کے قریب بھی آپ کی رہائش تھی. 8-10 کلومیٹر جو ہے وہ مضافات میں آپ رہتے تھے. جب آپ کو پتہ چلا کہ جو نبی ہیں وہ تشریف لے کے آ چکے ہیں مدینہ پاک میں, تو آپ جو ہے وہ زیارت کے لیے حاضر ہوئے. جب حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ کرم فرمائی اور آپ بارگاہ رسالت میں قبول ہو گئے. جب آپ ایمان لے آئے, ایمان لے کے آنے کے بعد جب اپنے گھر تشریف لے کے گئے, اب گھر جو ہے وہ سارا کفر ہے. بہن بھائی ہیں وہ بھی کافر ہیں, چچا کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ بھی کافر ہیں, ماں باپ ہیں وہ بھی کافر ہیں. اب گھر میں یہ واحد فرد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. اب اسلام کو کچھ عرصہ چھپائے رکھا, کیونکہ حالات ایسے تھے کہ اگر اس کو ظاہر کرتے تو معاملات خراب ہو جاتے. لیکن ایک وقت آیا کہ ان کا ایمان جو ہے وہ ظاہر ہو گیا. ایمان کیا ہوا؟ ظاہر ہو گیا. جب ایمان ظاہر ہوا تو آپ کے چچا نے ایک دن پکڑ کے آپ کو کھڑے کر لیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نبی کے اوپر ایمان لے آیا. تو پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جھوٹ نہیں بولا, آپ نے کہا ہاں میں ایمان لے آیا, میں اللہ اس کے رسول پہ ایمان لے آیا. آپ کے چچا نے اسی وقت آپ پہ تشدد شروع کیا. آپ کو اتنا مارا کہ آپ کے کپڑے جو ہے وہ پھٹ گئے اور کپڑے اتروا لیے. اور آپ کو 2 باتیں کہی گئیں کہ یا ایمان چھوڑ دو یا گھر چھوڑ دو, یا ایمان چھوڑ دو یا گھر چھوڑ دو. آپ نے کہا ایمان تو میں چھوڑ نہیں سکتا, گھر چھوڑ دیتا ہوں. تو آپ کو ننگے بہرنا جو ہے وہ گھر سے باہر نکالا گیا. آپ کو گھر سے باہر نکالا گیا. تو آپ کی والدہ, ماں تو ماں ہوتی ہے چاہے مسلمان ہو کافر ہو, ماں نے اپنی چادر جو اوپر لی ہوئی تھی وہ چوری چھپے جو ہے وہ آپ کو باہر سے پکڑائی کہ اپنا 70 تو اس سے ڈانپ لے. تو آپ نے اس چادر کو پھاڑ کے 2 حصوں میں تقسیم کیا. تو ایک چادر سے 70 ڈھانپا اور ایک چادر سے اپنا بدن جو ہے وہ ڈھانپ کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. اس وجہ سے آپ کو ذوالبجادین کہا جاتا ہے, یعنی 2 چادروں والے. تو جب بارگاہ رسالت میں آپ حاضر ہوئے تو فجر کی نماز جو ہے پڑھ کے صحابہ فارغ ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حسب معمول جو آپ کی عادت شریف تھی آپ بیٹھے ہوئے تھے. تو جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو آتے دیکھ کر مسکرائے. تو جس کو میرے نبی جو ہیں, میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم آتے دیکھ کے مسکرائیں, اس کا کیا مقام ہوگا؟ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی دی ہوئی قربانی قبول ہو گئی, کیونکہ انہوں نے گھر چھوڑا اللہ کے لیے. گھر کس کے لیے چھوڑا؟ اللہ کے لیے, کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. اگر مخلوق کو راضی کرنا ہوتا تو مخلوق تو راضی تھی, مخلوق تو کہہ رہی تھی کہ ایمان چھوڑ دو یا گھر چھوڑ دو. وہ ایمان چھوڑ دیتے, مخلوق راضی ہو جاتی. اب ان کا مقصود تھا کہ میں گھر چھوڑ دیتا ہوں, میرا اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے. میرا اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. آقا علیہ السلام نے کہا کہ عبداللہ گھر کیوں چھوڑا؟ کہا یا اللہ, سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ اور آپ کی خاطر, یعنی اللہ اور آپ کی خاطر میں نے اپنے گھر کو جو ہے وہ چھوڑ دیا, کیونکہ میں ایمان لے آیا تھا. اب میرے پاس رستہ نہیں تھا کہ میں وہاں رہ سکتا. اب 2 باتیں تھی, یا میں وہاں رہتا تو ایمان چھوڑتا, اگر میں وہاں ایمان نہیں چھوڑتا تو پھر مجھے گھر چھوڑنا پڑتا. تو لہٰذا میں نے اللہ کی خاطر جو ہے وہ گھر چھوڑ دیا, میں نے گھر چھوڑ دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کی خاطر گھر چھوڑا تو اللہ نے ان کو نوازا کیسے. اب ایک غزوہ ہوا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ جو ہے وہ لے گئے. اب وہاں جا کے بیمار ہو گئے. جب بیمار ہوئے, شدت بڑی, آپ کی موت کا وقت قریب آ گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ یوں تشریف فرما ہوئے 4 زانوں. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا سر جو ہے وہ اپنی گود میں رکھا اور وقت نزاع جو ہے وہ آ گئی. اب یہ دیکھیں کہ اللہ کے محبوب کی گود میں سر ہے اور وہ اپنی آنکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں جمائے ہوئے ہیں, یعنی اپنی آنکھیں سرکار کی آنکھوں کی طرف متوجہ کیے ہوئے ہیں, ان کی زیارت جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آئے اور ان کی جان جو ہے وہ نکال لی. کیسی اللہ پاک نے خوبصورت موت جو دی. جب اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا تو اللہ پاک نے جو مرنے کا جگہ ہے وہ بھی محبوب کی گود کو بنایا. جو مرنے کی جگہ ہے وہ بھی محبوب کی گود کو بنایا. جب جہیز و تکفین کا کام شروع ہوا, اب آپ کے پاس تو نہ کوئی کپڑا تھا, نہ کوئی چادر تھی, کوئی نہ ایسی چیز نہیں تھی جس میں کفن دیا جا سکتا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کملی اتار کے صحابہ کو دی کہ اس کو کفن اس کے اندر دیا جائے. ان کو کفن جو ہے حضرت عبداللہ کو میری کملی کے اندر کفن دیا جائے. تو جس نے اللہ کے لیے گھر چھوڑا, اللہ نے اپنے محبوب کو کہا کہ تو اپنی کملی اس کو عطا کر, کہ تو اس کو اپنی کملی جو ہے وہ عطا کر.
اب جس طرح ہمارے ہاں ایک روایت ہے، ایک طریقہ کار ہے، ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان قبر میں اتارتا ہے تو وہ حق ہوتا ہے جو سب سے میت کے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کو اتاریں. جس طرح ماں ہے تو اس کی اولاد ہے، بچے ہیں اس کے، اس طرح پھر آگے کزنز ہوتے ہیں، چچا زاد ہیں، مامو زاد ہیں، ان کا حق ہوتا ہے، دور کے رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے، پھر برادری کا حق ہوتا ہے، جو عزیز و کار ہے ان کا حق ہوتا ہے. ایک نظام بنا ہوا ہے ہمارے ہاں بھی الحمدللہ ایسے ہی ہے. تو ایسے ہی اب ایک نظام ہے، اب ان کو قبر میں اتارنا ہے، اب ان کا تو کوئی ہے نہیں، وہ تو اللہ کے لیے سب کو چھوڑ آئے. تو آقا علیہ السلام جب جنازہ ان کا میت ان کی قبر پہ لے کے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا آپ پیچھے ہو جائیں، آپ سب پیچھے ہو جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خود ہاتھ مبارک سے قبر کے اندر ان کی میت کو جو ہے وہ اتارا. اب جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کفن دیا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کملی میں، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وجد آیا. یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی. پھر جب آپ کو قبر میں اتارا گیا اس وقت دوبارہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وجد آیا تو آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش عبداللہ کی جگہ پہ آج میں ہوتا، کہ مجھے میرے آقا کی کملی کے اندر جو ہے پہلے تو مجھے میری جو موت ہے وہ آقا کی گود میں آتی، پہلے تو جو میری موت ہے آقا کی گود میں آتی، پھر جو کفن ہے مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کملی میں دیا جاتا، پھر قبر میں جو ہے میرے آقا مجھے خود اتارتے. جب یہ سارا کچھ دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی جلالی ہستی، یعنی انتہا درجے کے اصول پسند اور انتہا درجے کے سخت گیر جو ہے وہ صحابہ تھے ہمارے، اس کے باوجود آپ کے اوپر جو ہے وہ وجد آ گیا. یہ جو لوگ کہتے ہیں جی وجد کیسے آ جاتا ہے، یہ ایسے آ جاتا ہے. تو دیکھیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، مخلوق کے لیے نہیں، اللہ کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی کام کیا یا گھر چھوڑا ہے، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا ہے، تو اللہ پاک نے کیسا مقام دیا، کیسے نوازا.